عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے پری بورڈ ایگزامینیشن 2022-23 کا اردو بی 10ویں جماعت کا کوشچن پیپر۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دلی میں پری بورڈ ایگزام چل رہا ہے اور یہ آج آخری پیپر تھا اردو کا۔ اردو اے اور بی دونوں کا ہی آج آخری پیپر تھا۔ تو یہ دیکھیے لکھا ہوا مارکس 80 اور ٹائم 3 آورس۔ عام ہدایات۔ اس سوال نامے میں کل 12 سوالات ہیں۔ یہ سوال نامہ 4 حصوں پر مشتمل ہے: حصہ الف، حصہ ب، حصہ جیم اور حصہ دال۔ ہر حصے میں دی ہوئی ہدایات کے مطابق جواب تحریر کیجیے۔ جواب تحریر کرتے وقت خشکت اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، یعنی صاف ستھرا خوبصورت انداز میں لکھنا ہے۔ روایت کے مطابق پہلے انسین پیسج ہے: درجہ ذیل درسی اقتباس، یعنی یہ جو اقتباس پیسج ہے یہ کتاب کا ہے، درس کا ہے۔ غور سے پڑھیے، اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہ اقتباس ہے، اسی پر مبنی سوالات ہیں۔ ہمارے پاس مارکنگ اسکیم بھی ساتھ کے ساتھ ہے کہ اس سوال کو کتنا لکھنا ہے اور کس انداز میں لکھنا ہے۔ بہت سے بچے بلا ضرورت بہت ساری باتیں ضرورت سے زیادہ لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، 1 نمبر کا 1 ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے سوالات، 2 سوالات ہیں، 10 نمبر کے 1 کر کے ہیں۔ تو یہ اقتباس ہے۔ سوال نمبر 1 ہے: درج بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ یہ جو اقتباس ہے آپ کے نصاب کا ہے، تو کس سبق سے لیا گیا ہے؟ دیکھیے جواب ہے، یہاں ہمارے پاس مارکنگ اسکیم بھی ہے، یہ بھی CBSE اور سے بورڈ سے ہی آیا ہے۔ یہ آدمی کی کہانی سبق کا نام ہے، یہ اقتباس آدمی کی کہانی سے لیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ دنیا کی آب و ہوا بدلی اور ٹھنڈی پڑی تو کیا ہوا؟ جواب ہے، دنیا کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا۔ سوال نمبر 3: زمین کی تہ میں ملنے والی چیزیں کس کی داستان سناتی ہیں؟ جواب: زمین کی تہ میں ملنے والی چیزیں گرمی اور سردی کی پھیروں کی داستان سناتی ہے۔ سوال نمبر 4: سردی اور گرمی کے پھیروں میں بنمانوس کا کیا حال ہوا؟ جواب: سردی اور گرمی کے پھیروں میں بنمانوسوں کا برا حال ہوا۔ سوال نمبر 5: زمین کے اندر دبی ہڈیوں سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جواب: زمین کے اندر دبی ہڈیوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جاندار دنیا میں کتنے برس پہلے آباد تھے۔ جتنا سوال پوچھا گیا ہے اتنے ہی جواب دینا ہے۔ دیکھیے 1 لائن 1 نمبر کا ہے تو 1 لائن کا جواب ہے، اور اسی اقتباس میں سے ڈھونڈ کے جواب آپ کو لکھنا ہے۔ بے دیکھیے دوسرا ہے، یہ نظم کا حصہ ہے۔ یہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امر عالم کا خون ہے آخر۔ سلیبس کا اب اس پر مبنی سوالات ہیں۔ دیکھیے درج بالا شعری حصہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ نمبر 2: بم گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3: زیست کب فاقوں سے تل ملاتی ہے؟ 4: جنگ سے آخر کار کس کا خون ہوتا ہے؟ کوک دھرتی کی باج ہوتی ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ 5 سوالات ہیں، 1 نمبر کا، ان کا جواب دیکھیے۔ اے شریف انسانوں، سبق نظم کا نام ہے اے شریف انسانوں۔ بم گرنے سے روح تعمیر زخم کھاتی ہے، جب کھیت جلے تو فاقے آتے ہیں۔ جب کھیت جلتے ہیں، جب فصل تباہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیداوار ختم ہوگی اور فاقے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، جنگ
سے نسل آدم کا جنگ سے نسل آدم کا خون ہوتا ہے؟ جواب نمبر 5، زمین کی زرخیزی کم ہوتی ہے۔ تو یہ نمبر کی 5 سوال ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور ان پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ دیکھیے غیر درسی اقتباس ہے، یعنی کتاب کے سلیبس سے باہر کا، یہ باہر کی نظم ہے۔ یہ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا، مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ مکھی سے کیا عرض کیا، اپنوں کا متضاد کیا ہے؟ مکڑے نے مکھی سے کس بات کی شکایت کی؟ کس سے کھینچ کر نہیں رہنا چاہیے؟ مکڑے کی بات سن کر مکھی نے کیا جواب دیا؟ اب دیکھیے جواب اسی میں چھپا ہوا ہے، اس کا جواب دیکھیے لکھا ہوا ہے، مکڑے نے مکھی سے کہا کہ کبھی میرے گھر میں بھی آئیے۔ غیروں، سوال ہے کہ اپنوں کا متضاد کیا ہے؟ تو اپنوں کا متضاد ہے غیروں۔ سوال 3 ہے، مکڑے کے گھر مکھی کبھی نہیں آتی، اس بات کی شکایت اس نے مکھی سے کی۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، اپنوں سے کھینچ کر نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 5، مکھی نے کہا کہ مجھے بیوقوف مت سمجھیے، کسی نادان کو جا کر دھوکہ دیجیے گا۔ تو یہ 5 سوال کے 5 جواب ہو گئے، یہ ایک نمبر کے ایک لائن کے جواب۔ اب سوال ہے اقتباس، دوسرا اقتباس دیکھیے، اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ پریم چند نے پہلی بار افسانے کے فن پر توجہ کی۔ ان کی ابتدائی دور کے افسانوں میں 2 موضوعات خاص طور پر پیش کیے گئے، وہ تو یہ اقتباس تھا انسین پیسج۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ اردو افسانہ کا آغاز کب ہوا؟ اردو افسانے کا آغاز کب ہوا؟ افسانے کے فن پر پہلی بار کس نے توجہ کی؟ پریم چند کے ابتدائی دور کے افسانوں کے 2 خاص موضوعات کون کون سے ہیں؟ پریم چند کے افسانوں کے کرداروں کی کیا خصوصیات ہیں؟ ابتدائی دور کے مشہور افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ یہ 5 سوال ہیں، دیکھیے 5 سوالوں کے جواب۔ اردو افسانوں کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ دوسرا سوال ہے کہ جواب افسانے کے فن پر پریم چند نے پہلی بار توجہ کی۔ ہندوستان کی قدیم تہذیب، ان کی روایات اور اعلیٰ اخلاقی کردار۔ پریم چند کے افسانوں کے کرداروں میں حقیقت نگاری، مکالموں میں کرداروں کی شخصیت کے مطابق زبان استعمال ہوئی ہے۔ نیاز فتح پوری، سجاد حیدر جندرم، حجاب، امتیاز علی تاج قابل ذکر ہیں۔ تو یہ 5 سوال، اس طرح سے 2 سوال ہو گئے پورے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیے، قومی تہوار یا تاریخی مقامات کی سیر کے عنوان پر ایک مضمون لکھیے۔ یہ ایسے ہے 10 نمبر کا۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کو اپنا سیکشن تبدیل کرنے کے لیے درخواست لکھیے۔ یہ سوال ہے 5 نمبر کا۔ رتن سنگھ کے حالات زندگی پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ تو رتن سنگھ کی حالات زندگی سبق کی ابتدا میں دیا ہوا ہے۔ رتن سنگھ قصبہ داؤد، تحصیل نارووال، سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم پائی۔ تو یہ آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، یہ انسین پیسے، اس میں سوال نمبر رتن سنگھ کے بارے میں۔ سبق، خدا کے نام خط کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ یا میں ہے، یہ کتنے نمبر کا ہے؟ یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری یا چند خصوصیات بیان کیجیے۔ غالب کی زندگی کے بارے میں بھی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے مختصر میں یاد دیا ہوا ہے، مرزا غالب کی شاعری کی چند خصوصیات: خیال کی بلندی، مضمون کی آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔
ان کی شاعری میں انسانوں کے وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے۔ تو یہ تھا، یا لکھا ہوا سوال اس میں اندر ہے، علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلیری کا مرکزی خیال اپنی زبان میں لکھیے۔ تو یہ نظم ہے پہاڑ اور گلیری، علامہ اقبال کی ایک مکالماتی نظم ہے۔ پہاڑ اور گلیری آپس میں محو گفتگو ہیں۔ پہاڑ اپنی بڑائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے، گلیری کو بیکار، معمولی اور ناچیز قرار دیتا ہے۔ یہ سن کر گلیری پہاڑ سے کہتی ہے کہ تم جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تو ذرا مجھے ایک قدم چل کر دکھا دو۔ اس بات پر پہاڑ لاجواب ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اس نظم کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ، مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ قدرت نے کسی بھی چیز کو بیکار اور غیر مفید نہیں بنایا۔ تو یہ تھا سوال نمبر 6۔ اب دیکھیے ہم سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ 7، مندرجہ سوالوں کے متعدد جواب میں سے صحیح جواب کی تلاش کر کے لکھیے۔ اب یہ دیکھیے اس کے اندر 4 آپشن دیے ہوئے ہیں سوالوں کے، آپ کو اس کا جواب انہی میں سے ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ تو دیکھیے سوال وہ لفظ جس سے بیتے وقت میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو اسے کیا کہیں گے؟ فعل ماضی۔ کیا کہیں گے اسے؟ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس۔ ٹھیک ہے، بی جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ فعل معروف۔ وہ فعل جس کا فاعل یعنی سبجیکٹ معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ 2 کا فعل معروف۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، آگرہ، قطب مینار اور محمود کس کی مثالیں ہیں؟ اسم نکرہ کی، فعل کی، اسم معرفہ کی اور حرف جار کی۔ یہ اسم معرفہ کی ہے، یعنی یہ پروپر ناؤن ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، جملے کے اختتام پر کس رموز اوقاف کا استعمال ہوتا ہے؟ یہ پنچویشن ہے۔ تو جب جملہ مکمل ہو جائے تو کیا استعمال ہوتا ہے؟ فل اسٹاپ۔ فل اسٹاپ کو کہتے ہیں ختمہ، یعنی ڈی جواب ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، خوشحالی کا متضاد کیا ہوگا؟ خوشحالی کا جواب ہوگا بدحالی، یعنی بی ہوگا اس کا جواب۔ سوال نمبر 5 چھٹا دیکھیے، ذیل میں سے واحد کی نشاندہی کیجیے۔ ان میں واحد کون سا ہے؟ واحد ہے اس میں کتاب، سی جواب صحیح ہوگا۔ امڑا بھی جمع ہے، افواج بھی جمع ہے، بیگوات بھی جمع ہے، تو کتاب واحد ہے یعنی سنگولر ہے، اور اس کا جواب جمع ہوگا کتب۔ سوال نمبر 7، حیرت انگیز اور درد مند میں انگیز اور مند کیا ہے؟ چونکہ یہ بعد میں آئے، حیرت پہلے ہے، انگیز بعد میں، درد پہلے ہے، مند بعد میں، تو یہ کیا ہوگا؟ لاحقہ۔ کیا ہوگا یہ؟ اے جواب ہوگا لاحقہ، اور جو بعد پہلے آتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم سابقہ۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں مؤنث کون سا ہے؟ مؤنث ہوگا اس میں وفاداری۔ اس میں یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ صحن، عہدہ اور محافظ مذکر، یہ ہوا مؤنث۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل محاوروں کو جملے میں استعمال کیجیے 2 کا۔ میدان چھوڑنا، بھیس بدلنا، ہتھیار ڈالنا، موت کے گھاٹ اتارنا، ان کو جملوں میں استعمال کرنا۔ دیکھیے جملوں میں استعمال کیا گیا ہے مارکی اسکیم میں۔ میدان چھوڑنا، سپاہیوں کو حکم ہے کہ کسی بھی حال میں میدان نہ چھوڑیں۔ بھیس بدلنا،
وہ भेष बदलने में माहिर है। हथियार डालना, वो अपने दुश्मनों के आगे कभी हथियार नहीं डालता। मौत के घाट उतारना, जालिम ने एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। तो ये 4 मुहावरे थे, इनको जुमलों में इस्तेमाल ये हो गया। उसके बाद देखिए सवाल जवाब। रजिया की फौज का मुकाबला किससे हुआ था? देखिए इसका जवाब, बुंदू को काट का घोड़ा क्यों कहा गया है? तो एक एक सवाल को देख लेते हैं पहले। सादत अली को अंग्रेजों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठा दिया? तो ये 3 सवाल हो गए। 9वें सवाल का जवाब देखिए, रसिया की फौज का मुकाबला भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से हुआ। बंदूक काट के घोड़े की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सका। सादत अली ऐश पसंद आदमी था, उसने अपनी आधी ममलिकत अंग्रेजी को दे दी और इससे दोस्ती कर ली। सवाल नंबर 10 देखिए, सबक बेतकल्लुफ अदब के किस सिंह से ताल्लुक रखता है? सबक कारतूस के मुसन्निफ का कौन है? जवाब है, सबक बेतकल्लुफ एक इंशाइया है और इसका बी है, सबक कारतूस के मुसन्निफ हबीब तनवीर है। अब है सवाल नंबर 11, कोई उम्मीद नजर नहीं आती से क्या मुराद है? पहाड़ और गार निगाह में न लाने का क्या मतलब है? किस शायर को खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये किसका शेर है? किसकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी मिलती है? तो ये सवाल नंबर 11। देखिए, इससे मुराद मुश्किलों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि रास्ते में ख्वाह कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी सभी को अबूर करते आगे बढ़ना है। सवाल नंबर 12, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। मज़कूरा शेर कौन सा शेर? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये शेर गालिब का है। और नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी मिलती है। तो ये 12 सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह जवाब लिखना चाहिए। इसी के साथ हम ये सबक मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया।